الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی، قبلہ استاد گرامی کا حکم میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم تو سماعت کے لیے آئے تھے، آپ نے حکم فرما دیا تو صاف ظاہر ہے کہ فیض بھی آپ نے ہی عطا کرنا ہے، بولنے کا، اس کو آگے بیان کرنے کا. آج کی یہ حسین بزم جو استاد گرامی کی زیر سیادت، زیر صدارت، زیر قیادت منعقد ہے، جلسہ دستار فضیلت. تقریباً میں نے ابھی بھی پوسٹ پہ پڑھا ہے 27 حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کے سروں پہ دستار سجائی جائے گی. میں آج سے تقریباً 20 سال یا 25 سال پہلے استاد گرامی کے حکم سے اسی جامعہ مسجد میں، کیونکہ آپ گول مسجد میں ترجمۃ القرآن کی کلاس پڑھاتے تھے اور یہاں آپ جمعہ پڑھاتے تھے، تو وہاں کلاس تھی، ان کا اصرار تھا کہ آپ ہی ہمیں پڑھائیں. تو آپ کے حکم سے تقریباً مجھے وہ فگر یاد تو نہیں ہے، تو 2-3 سال رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد یہاں درس قرآن میں دیتا رہا. مالک کائنات، خالق کائنات کے ارشاد گرامی ہے، قل اے محبوب فرما دیجیے میرے کلام کو پڑھنے والا، جاننے والا، سیکھنے والا، نہ پڑھنے والا، نہ جاننے والا، نہ سیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. آج کیونکہ جن حفاظ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں سمایا ہے، انہی کی دستار فضیلت ہے، تو میں چاہتا ہوں اسی کے متعلق 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ خالق کائنات، مالک کائنات کے ارشاد گرامی کہ محبوب فرما دیجئے پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا، جاننے والا، نہ جاننے والا، سمجھنے والا، نہ سمجھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک حافظ قرآن ہے، ایک غیر حافظ قرآن ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کی وضاحت میں ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن پاک کو سکھاتا ہے. پھر اسی کتاب کی سمجھ کے لیے المختصر، یہ اللہ کا کلام اپنے ماننے والوں سے 5 مطالبے کرتا ہے. توجہ، پہلا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے مانو کہ میں اللہ کی سچی کتاب ہوں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پاک پر ایمان لانا، یہ قرآن پاک کا پہلا مطالبہ ہے. الحمدللہ پہلے مطالبے پہ سب کا عمل ہے. اور دوسرا جو مطالبہ ہے، دوسرا مطالبہ ہے مجھے پڑھو، میں پڑھائی کے لیے آیا ہوں. اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں. ابھی خدیجہ فرما رہے تھے اپنے انداز میں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اور میں تو اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر میں مدرسے میں ایک پیریڈ کو پڑھاتا ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے
اس کے پیچھے میری سیلری ہے، تنخواہ ہے، لیکن اگر میں خود روزانہ وقت نکال کے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوں، پھر میں اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ اور حق ادا کرنے کے بارے میں ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا، قرآن پڑھا کرو، کل قیامت کے روز اسی اللہ کے کلام نے تمہاری شفاعت کرنی۔ جب نفس نفسی کا عالم ہوگا نا، سینے میں شرابور ہوں گے، تو اللہ کے کلام نے ہی سفارش کرنی ہے، اللہ کا کلام پڑھا وہی کام آئے گا۔ اب پڑھنے کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ بھی ہیں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اب کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہمیں نیکی ملتی ہے؟ 500 صفحے کی کتابیں ہیں، پڑھ لیں، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ ہاں اس کے اندر اچھی بات ہے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور کس نے فرمایا؟ ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ پھر وضاحت فرما دی، الف و حرف و لام و حرف و میم و حرف، الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ایک لفظ ہے۔ حدیث مبارکہ میں حرف کی بات ہوئی ہے، لفظ کی نہیں۔ ہاں یہ حروف مقطعات ہیں، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر پڑھیں انعمتا تو یہ 5 حرف ہیں، تو کتنی نیکیاں ہیں؟ 50 نیکیاں ہیں۔ آیا کہ ایسی کتاب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ وہ الگ مسئلہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، دیکھنا، سننا، یہ سارا ثواب ہی ثواب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پڑھنے کے بارے میں اور بھی حدیث مبارکہ موجود ہیں، وقت کے اختصار سے۔ اب تیسرا مطالبہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ بھائی ایمان تو لے آئے ہو، مجھے پڑھ بھی لیا ہے، اب خالی پڑھنے پہ مجھے نہیں چھوڑنا، بلکہ مجھے سمجھنا ہے۔ میں سمجھ کے لیے آیا ہوں، اور سمجھ کے لیے سورہ محمد 26واں پارہ اس کی یہ آیت ہمیں جوڑ کے کہتی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں کہ تم قرآن پاک کو سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اور انہی کلمہ استفہام کے ساتھ بار بار خالق کی کائنات، مالک کی کائنات نے ارشاد فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہر چیز کی عقل ہے، ہر چیز کو سمجھتے ہو، فقط میرے کلام کو نہیں سمجھتے؟ دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کے پڑھتے ہو، ہمارا بچہ کسی مضمون کو پڑھ رہا ہو، اگر سمجھ نہ آئے تو ہم 2 ٹیوشنیں رکھواتے ہیں، بچہ فلاں مضمون میں کمزور ہے۔ تو کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے بچے کو اللہ کا کلام بھی سمجھنا آتا ہے، یا میں نے خود سمجھا ہے، یا میرے بچے نے قرآن پاک کو سمجھا ہے، یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کلمہ استفہام کے ساتھ افلا تفقہون کی کلمات موجود ہیں، لیکن وقت کے اختصار سے تیسرا مطالبہ، پہلا مطالبہ ایمان لاؤ، دوسرا مطالبہ کس کا؟ قرآن پاک کا، مجھے پڑھو، اور تیسرا مطالبہ مجھے سمجھو۔ اور ہمارے آقا مولا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے تو پھر کیسے آئے گی؟ اصل تو دین قرآن ہے نا، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ الفقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد،
ایک قرآن پاک کو سمجھنے والا فقیہ 1000 عابد کے مقابلے میں، جسے ہم بڑا کمتے ہیں یہ بڑا کرنے والا ہے، بڑا صوفی ہے، بڑی زلف رکھی ہے، بڑا معاملہ ہے، ایک فقیہ قرآن پاک کو سمجھنے والا 1000 عابد جو کثرت سے عبادت کرتا ہے، 1000 عابد کی شیطان پہ اتنی دسترس نہیں جتنی ایک فقیہ کی ہے، یہ قرآن پاک کو سمجھنے والے کی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے والے کی ہے۔ اور چوتھا مطالبہ قرآن پاک کا کیا ہے؟ بھائی ایمان بھی لے آئے ہو، مجھے مانتے ہو، چومتے ہو، سر پہ رکھتے ہو، مجھے پڑھتے بھی ہو، سمجھ بھی لیا ہے، اور چوتھا مطالبہ کیا ہے؟ بھائی اب مجھ پہ عمل کرو، میں عمل کے لیے آیا ہوں، فارمیلٹی کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا ہوں۔ اور المیہ کیا ہے؟ تمام دنیا کے جو علوم ہیں ان کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہے؟ کوئی مضمون ہے نا، میتھ لے لیں، باقی مضمون لے لیں، جب تک سمجھ نہیں آتی تو اس کو پڑھتے نہیں۔ کتنا المیہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور بغیر عمل کے ہم پڑھی جا رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑی حدیث مبارکہ بھی ہیں، بڑی آیات بینات بھی ہیں۔ 44 مقام پہ اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ عمل کو بیان فرمایا، 44 مقام پہ، یعنی خالی ایمان نہیں، اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ خود ہی تو کہہ رہے ایمان والو، تیری ذات خود فرما رہی ہے اے ایمان والو، پہلا ماضی دوسرا امر، اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو اب تم ایمان لاؤ۔ یا اللہ کیسا ایمان؟ مالک فرماتے ہیں یہ آج کے سارے مسلمان ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، جب عمل کی باری آتی اللہ ماشاءاللہ دیکھ لے کہ عمل کس کے پاس ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا مطالبہ ہے کہ ایمان والو کیسا ایمان لاؤ، عمل والا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو آپ کو ایسی تجارت نہ بتائی جائے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر وہی بات، یا اللہ تیری ذات خود تو ایمان والا کہہ کے پکار رہی ہے۔ فرمایا ایمان والا کہہ کے پکار تو رہا ہوں، لیکن جس ایمان کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ ایمان بالعمل ہے۔ ہم کہتے ہیں شعر پڑھ لیں، آوازیں نکال لیں، زور لگا لیں، قرآن نہ سننا پڑے، حدیث نہ سننی پڑے، اللہ ماشاءاللہ، نہیں نہیں حضرات کرامی، یہ اصل ہے، یہ قرآن اللہ کلام اصل ہے۔ پھر بے شمار حدیثیں بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس کو بنانا پڑے گا۔ تو عمل کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد 5واں مطالبہ ہے کہ اب عمل خود پہلے کیا ہے، ایمان کے بعد پڑھنا، پھر سمجھنا، پھر عمل کرنا۔ اب عمل کر لیا ہے، اب عمل کر لیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے ویسے نہیں جو کہتے ہیں جی، جو مولوی کہتا ہے وہ کرو، جو کرتا ہے وہ نہ کرو، الا ماشاءاللہ یہ الزام ہے۔ زیادہ عالم دین بعمل ہے تو کیا ہے کہ اب اس کو آگے پہنچاؤ، اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ کب پہنچانا ہے؟ خود عمل کر کے۔ توجہ ہے، میں نے پہلے کہہ دیا نہ میں شعر پڑھتا ہوں، نہ میں خطیب ہوں، استاد نے حکم فرمایا تو میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو یہ باتیں آپ سننے کی تیاری نہیں ہوتی۔
آگے نہیں پیسے آجی ساجی احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. جی میں گزارش کر رہا ہوں. احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. اپنی جگہ پہ تمامی احباب تشریف رکھیے. جہاں جگہ ملتی ہے وہیں تشریف رکھیے.